بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا ہی دبنگ بیان دیا قومی اسمبلی میں کہ آئندہ کسی صورت کسی بھی چیف کی ایکسٹینشن قبول نہیں کی جائے گی۔ ماضی میں ہمارے بازو مروڑ کر ہم سے ایکسٹینشن لی گئی، اور دوسرا پی ٹی آئی کے جوشیلے رہنما شیر افضل مروت صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر یہ تسلیم کر لیا کہ ماضی میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ شاہ جی، دو بڑے اہم سیاستدانوں نے دو حقیقتیں تسلیم کر لی۔ جی جی، کہ ایک تو فضل الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں پہلے جی کہ جناب ماضی میں ہم سے بازو مروڑ کر ایکسٹینشن لی گئی اور آئندہ ہم کسی کی ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے۔ یہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ انہوں نے نہیں سوری، انہوں نے کہا کسی چیف کی، آپ نے کیا بات؟ کسی بھی چیف کی۔ اب انہوں نے ایک چیف اگر ہوتا تو کسی کی طرف کہتے تو ان کے تو چیف اس کا مطلب ہے کہ وہ جمع کے سیگے کی طرف کسی بھی چیف کی ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے۔ جھوٹ، اچھا، کہانی، اچھا، فلم چلا رہے ہیں وہ؟ جی، اس لیے کہ وہ کہا نا بازو مروڑ کے۔ ہاں جی، تو سر یہ چیزیں ساری، یہ اصول پرستی اس وقت کیوں نہیں یاد آئی انہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کسی بھی ایکسٹینشن کس کے لیے، سیدھی سی بات ہے، وہ مثلا چیف جسٹس کے لیے جو عمر بڑھا رہے ہیں، مین فوکس جو آئینی پیکیج ہے گورنمنٹ کا، اس کے اندر تو اعلیٰ عدلیہ ہی ہے نا سر۔ جی، تو وہ اس کے اندر جو عمریں بڑھا رہے ہیں 62 سے 65 سے 68 سال سپریم کورٹ کو کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ کو 62 سے 65، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی کی ایکسٹینشن جو ہے نا اس کے اوپر اس کو قبول نہیں کریں گے جناب۔ اچھا چلو صاحب، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عمر بڑھانے کا تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو سر وہی بات ہے کہ جس طرح سیکرٹری چیف جسٹس صاحب نے وضاحتی بیان جاری کیا کہ پایا جنہ کچھ آ رہا ہے میڈیا تے غلط انٹرپریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وزیر قانون بھی موجود سن کچھ مہینے پہلے، جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود سن، اٹارنی جنرل بھی موجود سی۔ جی، مجھ سے صحافیوں نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر اکیلے کے لیے تو وہ قبول نہیں ہے، اگر سب کے لیے ہو تو سب کے لیے تو قبول ہے۔ ٹھیک ہے، تو فضل الرحمان صاحب نے بھی، مولانا صاحب نے کہا، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن قبول نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمریں بڑھانے اگر بڑھتی ہیں تو وہ منظور نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایس آر او نکل آئے، ان کا کوئی نہ کوئی جواز نکل آئے۔ لیکن بات یہ آ جاتی ہے چوہدری صاحب کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں بازو مروڑ کر کیے تو اس وقت کیوں آپ نے کیا؟ اس وقت یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ شاہ جی اس وقت پھر آپ کیوں ساری جماعتوں نے، کیا پیپلز پارٹی، انقلابی جماعت، کیا نون لیگ اور تحریک انصاف لاڑ لے، کیا مذہبی جماعتیں، سب نے با جماعت ہو کر اس باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے جناب ووٹ دیا تھا، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے فیصل باجوہ صاحب نے وہ جو ٹیبل کے اوپر بوٹ لا کے رکھ دیا تھا۔ تو سر اگر اس چیف کے لیے آپ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگر ابھی بھی اس چیف کو ضرورت پڑے تو سر بالکل اب بھی ووٹ دیں گے، بازو مروڑ کے چاہے دیں یا بازو کھول کے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا چیف ہے جس کے پاس آئینی عہدہ ہے لیکن اس کے پاس انتظامی مشینری نہیں ہے، نہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ویگو ڈالے ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو پین ویگو ڈالے جو ہے نا وہ دنیا بھر کے اندر تو خیر سفر کی، لیکن پاکستان کے اندر تو کسی اور چیز کی علامت بن چکے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اچھا، اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان جب تک ان پاور نہیں ہوں گے نا جی تب تک کوئی چیز بنے گی نہیں، کوئی بات ہوگی نہیں۔ اس لیے کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے اندر سے کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ٹول بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ جو نا بازو مروڑا جاتا ہے، تو بازو آخر کسی وجہ سے مروڑا جاتا ہے نا؟ ان میں کوئی کیا کمی ہوتی ہے سیاستدانوں میں، یا کچھ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے؟ سر جی کمزوریاں ان کی اچھا دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ میری کمزوری ہے جی جی تو میرا بازو مروڑا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی میری کمزوری تو نہیں ہے لیکن پائن اے پلاٹ ہے، اے بینک بیلنس ہے، سوئز اکاؤنٹ ہے، یا اقتدار کا راستہ نظر آتا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک دوسری چیز یہ ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی مقصد یہ جو فوائد حاصل کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی وزارت ہے، آپ کو فائدہ ہے، یہ وہ فلاں مقصد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد اور گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے نا، جس طرح آپ کے مقصد گیس کی کوئی کیا کہتے ہیں اسے ایجنسی چیزیں، ہاں جی بالکل، یہ ساری۔ اچھا اس پہ بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر جو صاحب ویگو ڈالا، ویگو ڈالا، ہاں بندہ مان جاتا ہے، ورنہ بندہ مان جاتا ہے۔
اچھا شاہ جی، انہوں نے چیفز کا جب جگہ کسی بھی چیف، تو انہوں نے کیا یہ موجودہ آرمی چیف کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کل کو ان کی بھی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، انیاں ضرورتیں پاکستان ہے اچھا اوئے بھائی نہیں، وہ فضل الرحمان صاحب تو بڑی دبنگ سیاست کر رہے ہیں نا کہ نہیں جناب ہم فیصل واڈوا نے کیا کہا ہے کہ اندر جا کے راتوں کو منتیں کرتے ہیں، باہر آ کے بیان دیتے ہیں۔ اچھا تو سر جی انیاں ضرورتیں پاکستان، اچھا پاکستان میں اتنی ضرورت پتہ کیوں نہیں ہوئی ہے سر؟ وقت کے ساتھ ساتھ نا چوہدری صاحب سنجیدگی سے اگر بات کریں نا تو انتہائی افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لاڈلے ہیں، آپ خود سمجھ جائیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا سر، انہوں نے سر لاڈلے، سوری سر، لاڈلے بدلتے بھی رہتے ہیں نا وقت کے ساتھ۔ جی میں دو لاڈلوں اسی لیے لاڈلے کا اچھا ہاں جی، تو سر وہ جن کے پاس سٹریٹ پاور تھی نا سر جی، ان جماعتوں کی سٹریٹ پاور کو ذلیل کر کے ان کی سٹریٹ پاور کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سوائے جماعت اسلامی جو منظم جماعت ہے یا فضل الرحمان جیسے بندے جن کے پاس مدرسوں کے اور بہت بڑی کھیپ ہے، اس کے علاوہ کسی لبرل یا سیکولر جماعت یا جو لیفٹ ونگ کی جماعت ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس ایک زمانے میں مقصد بے تحاشا سب سے زیادہ سٹریٹ پاور ہوتی تھی، سر اسے ختم کر دیا۔ تو مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ تو آلریڈی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا سر رائٹ ونگ ہوتی ہیں، بی ٹیم ہوتی ہیں، تو سر جدوجہد کون کرے گا؟ اچھا شاہ جی، اب آتے ہیں اپنے شیر افضل مروت صاحب کی طرف۔ وہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ان کے لیڈران کے ساتھ جو ہے نا تحریک انصاف کا، کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی پر مبنی سارے کیسز کیے جا رہے ہیں، جبکہ ماضی میں یہ اسی طرح کا کلچر نون لیگ کے خلاف تھا۔ تو اسی اسمبلی میں جہاں فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی اور وہاں شیر افضل مروت صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ پچھلے دور میں جو کچھ ہوا، جس طرح ان کو پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، سارا کیا گیا، ان پر ہیروئن اسمگلنگ کا کیس بنایا گیا، وہ سارا کچھ غلط تھا، وہ جھوٹا تھا جناب۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اگے بچ گیا سر، نہیں بچنا۔ اچھا اگے بچ گیا سر، نہیں بچنا۔ چاہیے صاحب بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ ان کا اشارہ ہے کہ بھائی جان یہ فوج پاکستان کی طرف ہے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز چلے گی نہیں۔ جنی آپ خان صاحب سے پوچھا نا کہ خان صاحب آپ تسی چیف الیکشن کمیشن پہ اتنی تنقید کرتے ہیں، اسے تو پوائنٹ آپ نے کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی میں وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا تھا۔ تو بھائی جان آپ تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں ایکسٹینشن وہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، اچھا فرض کر لیں کہ یہ ان کی بات جو ہے جس طرح وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ فوج پاکستان جنرل باجوہ نے یہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ سب کچھ کیا تھا۔ اول تو جنرل باجوہ کی رانا ثناء اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن فرض کر لیں کہ انہی نے کیا تھا، تو سر یہ پھر جو عمران خان صاحب منہ کے اوپر ہاتھ، چیف ایگزیکٹو تھے، یہ کہاں تھے پھر؟ یہ کہاں تھے؟ ان کی مقصد جو اتھارٹی تھی یہ کہاں تھی؟ اور پھر یہ جو ہاتھ منہ پہ اوپر پھیر پھیر کر کہتے تھے کہ میں ایئر کنڈیشن اترواؤں گا، یہ جیلیں، اصفر زرداری صاحب آپ تم میری نشست پر ہو۔ تو سر یہ ساری چیزیں مقصد برابر کے عمران خان صاحب اس میں اندر شریک ہیں، بلکہ آپ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک سال پہلے شاید کانفرنس ہوئی تھی یاد ہے، جس پہ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ اکانومی کو صحیح کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نا حزب اختلاف دی جو ہے نا اس کو بالکل گردن پاؤں رکھیں۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اچھا پھر یہ کیا بیانات نہیں آئے کہ خان صاحب جو تھے رانا ثناء اللہ کے جیل کی ویڈیو دیکھتے تھے کہ ان کے اندر وہ مکڑیاں وہ چیونٹیاں چھوڑی جائیں۔ سر یہ ساری چیزیں اب اگر آپ جنرل باجوہ کے اوپر ڈال دیں گے نا، یہ بات یعنی آپ اس سے بری زبان نہیں ہو سکتے پھر شاید۔ اچھا یہ تو سر ایک چیز اور، سر جنرل باجوہ کی دشمنی جو تھی نا، میں آپ کو بتاؤں اگر ہوگی، وہ ہوگی نواز شریف کے ساتھ، وہ ہوگی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، وہ ہوگی عمران خان صاحب، کیونکہ ہیڈ یہ ہے نا پارٹی کے۔ سر سیکنڈ لیڈرشپ کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں بڑے لیڈرشپ سے مطلب ہوتا ہے وہ آ گئی ساری لیڈرشپ ادھر آ جاتی ہے، تو انہیں رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے وہ ہیروئن کے کیس بنانے اور بنایا بھی تھا۔ تو پھر جس طرح میں نے کہا کہ خان صاحب جو منہ کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کے جو تھے وہ بدلے لینے کی باتیں کرتے تھے سر۔ اچھا شاہ جی، یہ جو آج پھر ہو رہا ہے، کل کو کیا کوئی نون لیگی یہ پھر کہہ دے گا کھڑا ہو کے جناب اگلا جب وقت بدلے گا کہ جناب ہم نے تو نہیں کیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس وقت عمران خان کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سر، بڑی دلچسپ بات، مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب 99 کے اندر کو ہوا نا مشرف کا، تو آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا جتنے 90s کے اندر مقدمے بنے ہیں یہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے اوپر بنائے ہیں، رائٹ سر؟ جی۔ اچھا سر اب بھی اگر آپ ایک چیز غور کریں تو سر 2008 سے 2013 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، کیا انہیں مجبور نہیں کیا گیا ہوگا کہ آپ سیاستدانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے آپ مقدمے بنائیں؟ ایک مقدمہ نہیں بنا سر، بلکہ الٹا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری سر افواج پاکستان کو پارلیمنٹ کے اندر بلا کے ان سے بریفنگ لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن جیسے ہی 2013 کا دور شروع ہوا ہے
تو اس کے بعد وہی پکڑ دکڑ اور وہی مقدمے اور سارا. اچھا اس کے بعد بھی سر جو ہوا ہے 2013 سے 2018 تک جو کچھ ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہوا, عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. تحریک انصاف کے کسی ایک ورکر, ایک لیڈر, ایک رہنما کے خلاف سر نہ مقدمہ بنا نہ گرفتاری ہوئی ہے. تو کم از کم عمران خان صاحب جو ہے وہی کہتے کہ یار میرے خلاف تو کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی, تو میں جو ہے اس چیز کو رہنے دوں, میں آگے نئی شروعات کروں, ایک پازیٹیو جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کے جو ہے نا داغ بل ڈالوں. لیکن انہوں نے تو پایان کوئی حزب اختلاف کا بندہ چھوڑا ہی نہیں. ہاں جی. تو سر یہ پھر انہوں نے نہیں چھوڑا. تو صاحب میں آپ کو اب ایک چیز بتائیں, ہر انسان جو ہے نا کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب سے آپ نے وہ ان کے دن چھینے ہیں جب بیگم کلثوم نواز صاحب بیمار تھی, سارے وہ قیامت تک نہیں مل سکتے, ٹھیک ہے. تو سر وہ بھولے تو نہیں ہوں گے. آپ نے ان کے سامنے مریم نواز صاحبہ کو آدھی رات کو گرفتار کیا, ان کی بیٹی کو, وہ بھولے تو نہیں ہوں گے. آپ نے پرل کا پی سی کا کراچی کا دروازہ توڑ کے انہیں مزار قائد کے تقدس کے کیس میں گرفتار کیا, وہ بھولے تو نہیں ہوں گے. آصف علی زرداری سے پوچھا گیا کہ جناب آپ مثلا جیل میں رہے, انہوں نے کہا میں نے تو ساری عمر جیل کاٹی ہے, لیکن جب 2008 میں میں صدر بنا ہوں تو چونکہ صدر کاروبار نہیں کر سکتا جی, تو میں نے پاور آف اٹارنی دی ہے فریال تالپور کو. اس کے تحت انہوں نے ایک جگہ سائن کیے ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے افسوس اپنی جیل کا نہیں ہے, ساری عمر کاٹی ہے. افسوس یہ ہے کہ انہیں چاند رات کو آدھی رات کو ایک سائن کے اوپر گھسیٹ کر لے جایا گیا. تو جیسا وہ بھولے تو نہیں ہوں گے. تو خان صاحب نے تو ماشاءاللہ کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد کہنا کہ جناب یہ سارا کچھ جنرل باجوہ ہے, تو خان صاحب کے تو وزیر ہے ماشاءاللہ, وہ آسمان سے اترے ہوئے. نہیں تو شاہ جی سوال تھا کہ آج حکومت جو کر رہی ہے کل کو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جیسے آج وہ کہہ رہے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب کے جناب وہ تو غلط تھا, تو کل کو شہباز شریف صاحب کیسے بری ہوں گے ان چیزوں؟ اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں بتاؤں, تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب 2018 سے لے کے 3 سال 8 ماہ گورنمنٹ چلی ہے اس کی تحریک انصاف کی, تو سر اس میں کسی ایک بندے نے جو کچھ بھی ہوا, جو جیل میں گئے, مقدمے بنے, سارا کچھ ہوا, کسی ایک بندے نے بھی جنرل باجوہ کے اوپر بلیم نہیں کیا, ٹھیک ہے, اگر کیا بھی تو. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے تو سر وہ موجودہ حکمرانوں کے اوپر تو جا ہی جا رہا ہے, لیکن کسی اور کے اوپر بھی بلیم ہو رہا ہے. لیکن بات وہی آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے کہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے, بلاول نے کیا کیا تقریر کل سر پارلیمنٹ میں, انہوں نے یہ کیا نا کہ گورنمنٹ کو کہا کہ جو آج آپ کر رہے ہیں کل کو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے, تو اس طرح نہ کریں. تو یہ سر جی بالکل کل کو اگر عمران خان آتے ہیں تو سر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے سود سمیت دگنا ہوگا, اس لیے کہ وہ تو 1.5 مہینہ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ جناب, انہوں نے صحافیوں نے کہا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, انہوں نے کہا میرے پاس کی گورنمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ستمبر میں جا رہی ہے, اور میں سب اداروں کو کہتا ہوں کہ جناب ایئرپورٹوں کے اوپر ECL میں ان کا نام ڈالا جائے, کن کا, پرائم منسٹر سمیت سب کا, تاکہ یہ حسینہ واجد کی طرح فرار نہ ہو جائیں. تو سر وہ ان سے بہت زیادہ, اگر وہ آ گیا عمران خان آتے ہیں تو سر وہ تو پھر ان کی جو ہے نا پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتے. یہ میں آپ کو بتاؤں, پھر سر ان کا بہت مقصد اس سے بھی دگنا سود سمیت جو ہو سکتا ہے نا, ان کو واپس کرنا, واپس ان کے اس طرف پلٹے گا. دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے شاہ جی کا تفصیلی تجزیہ سنا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ یہ ایک طرح کا مذاق ہی لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آج شیر افضل مروت کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ماضی میں غلط ہوا تھا, تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی جس طرح آج تحریک انصاف کو سود سمیت واپس مل رہا ہے, اگر موجودہ حکمران کریں گے تو ان کو بھی اسی طرح سود سمیت ہی واپس ملے گا. تو بہتر یہی ہے کہ تمام سیاستدان پارلیمنٹ کے تقدس کو جانیں اور اپنے باہمی اختلافات وہاں بیٹھ کر مذاکرات سے حل کر لیں. ہمارے آج تک کے لیے اتنا ہی. شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.